فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اندر کہ خطبہ یعنی تقریر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ شفاعت پر تقریریں نہ کریں ورنہ امت بے عمل ہو جائے گی. اندازہ کریں اس زمانے میں امام غزالی فرماتے ہیں جو ان کا زمانہ تھا کہ شفاعت پر تقریریں کرنا بند کریں. اگرچہ شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو اس سے بڑھ کے آگے ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جنت اسے یا تو فضل ربی کی بنیاد پر ملے گی یا شفاعت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مگر ہم نے اتنا سنایا کہ اس سے بھی جنت مل جائے گی، اس سے بھی جنت مل جائے گی. ہر للو، ہر کلو، ہر جمن، ہر شبراتی صبح سے شام تک نافرمان رہا مگر وہ جنت کا دعوے دار رہا. تو دونوں پہلو پیش نظر رہے کہ جنت بھی اتنی وسیع ہے کہ سب کو سمیٹ لے اپنے دامن میں، اور جہنم بھی اتنی گہری ہے کہ ساری کائنات اگر بغاوت پہ آمادہ ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا. اللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جی بنائی تو ہے اتنی بڑی جنت، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ یار اتنی بڑی ہے تو سیٹیں خالی رکھے گا اللہ، نہیں، ہم لوگوں کو تو لے ہی لے گا. نانا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہمارا آپ جنت کی دعوے داری چھوڑیں، اپنے آپ کو متقی بنائیں. ہمارا یہ کام ہے، جنت دینا وہ اللہ کا کام ہے. اپنے آپ کو متقی بنائیں، ہمارا یہ کام ہے، اور جنت دینا یہ اللہ کا کام ہے. ہم اپنے آپ کو متقی بنانے میں وقت نہیں لگاتے. صبح سے شام تک سنی جنتی مسلمانوں، سنی جنتی مسلمانوں، 18واں سال ہو گئے سن کر ہم لوگ. جنتی تو ہے ہی جی، جنتی تو ہے ہی جی. لیکن یاد رکھو اتنی آسان ہوتی جنت تو خبیب کو اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی. اتنی آسان ہوتی جنت تو بلال کو اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی. اتنی آسان ہوتی جنت تو اسی آنے والی 17 رمضان کی تاریخ تھی نا، اتنی آسان ہوتی جنت تو رسول اللہ کو 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں نہ اتروانے پڑتے. اتنی آسان ہوتی جنت سید الشہداء حضرت حمزہ کی دردناک شہادت واقع نہ ہوتی. آج ہم نے آسان سمجھ لیا، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. ہر کسی کے لیے وہ جنت نہیں ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہم نے کہا ہر شخص پھر دعوے دار ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم تو متقی ہیں ہی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم تو ہیں ہی متقی. تو آئیے قرآن سے پوچھے کہ متقی ہے کون. اسی مقام پہ اور بھی مقام پہ متقیوں کی تعریفیں ہیں، لیکن ہر مقام کا ذکر اس وقت نہیں کر سکتا میں، وقت کی قلت ہے. اسی آیت کے فوراً بعد جو اللہ نے فرمایا متقیوں کی تعریف میں، بس اسی مقام پہ اللہ نے متقیوں کچھ پہچان بتائی ہے. ذرا پہلی پہچان سنیے. یہ بھی یاد رکھیے، اللہ رب العزت جب چند پہچان بتاتا ہے نا تو اس میں ترتیب میں بھی حکمت ہے. اس کی ترتیب میں بھی حکمت ہے. اگر اللہ کسی کو پہلے لا رہا ہے، کسی کو 2 نمبر پہ لا رہا ہے، کسی کو 3 نمبر پہ لا رہا ہے، تو اس ترتیب میں بھی حکمت ہے کہ جو پہلے ہے وہ پہلے ہے، اس کی اپنی الگ اہمیت ہے. سب سے پہلی پہچان متقیوں کیا، ذرا کان کھول کر سنیں. اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ دولت کی فراوانی دے جب بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ذرا سا رزق میں تنگی کر دے جب بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں روکتے. رزق کی تنگی کے باوجود بھی وہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ہے متقی. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ دولت کی ریل پیل ہے تو دے رہے ہیں، اور ذرا سی تنگی کیا آئی کہ ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. نوٹ بندی کے زمانے میں تھوڑا سا پیچھے جائیے تو گیا سب کا زہد و تقویٰ، گئی سب کی بارسائی. ارے اچھوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. جی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نوٹ بندی میں کتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں، وقت تھا نا گزرا. یاد رکھیے جو ماضی کی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. بہرحال بس 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات گفتگو ختم کر دوں. تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں، خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہی متقی ہیں. اور خرچ کرنے کی بات آئی تو غوث اعظم کا فرمان سن لیجئے، اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. غوث پاک فرماتے ہیں لقمۃ فی بطن جائع خیر من بنا الف جامع.
حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے. کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے. اب ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں. ہمارا پڑوسی بھوکا ہے مگر مسجد میں گرینائٹ لگوائے جا رہے ہیں. وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا نن مسلم ہو، وہ نن مسلم تھا تو اس کی تو اور ضرورت پوری کرنی تھی تاکہ اسی بہانے وہ اسلام سے قریب ہو جائے. مسجد کا گرینائٹ اسے اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا ہے، لیکن 2 وقت کی روٹی کا انتظام اسے اسلام کی طرف سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے. تو حضرات آج ہمارا رویہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری میناریں آسمان کو چھو رہی ہیں مگر علاقے کے لوگ بھوکے ہیں. ہمارے بچوں کو عید کے موقع پر 2 جوڑوں میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہمارے پڑوسی کو 1 جوڑا میسر نہیں ہے. پھر اس فرمان کی روشنی میں نظر ڈالیں تو 1 منٹ میں بات ختم کر دوں. اور کہ غوث پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ لقمتن، ایک لقمہ ڈالنا؟ کہتے کہ بھر پیٹ کھلا دینا جامع مسجد بنانے سے افضل ہے، بھر پیٹ کھلا دینا. لیکن انہوں نے فرمایا ایک لقمہ ڈالنا کسی بھوکے کے پیٹ میں. یعنی کوئی شخص یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹے کہ میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ میں اسے بھر پیٹ کھلا سکوں. نہیں، تمہارے پاس جتنی کیپیسٹی ہے 5 روپیہ 10 روپیہ ایک وقت کے کھانا کی کیپیسٹی ہے تو اتنا ہی دے دو. یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹو کہ جی میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے غوث پاک نے کہا ہی نہیں ہے کہ بھر پیٹ کھلاؤ. ایک لقمے کی حیثیت ہے، ایک ہی لقمہ اس بھوکے کے پیٹ میں ڈال دو. لیکن ہاں، اگر تم نے جیسے اس کو کھلا دیا تو اس کی فضیلت بھی سن لیجیے. بہت آخری جملہ جو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈالا، جو ہی وہ لقمہ اس کے پیٹ میں گیا ادھر اللہ رب العزت تیرے وجود کو